نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الفاظ کی تفسیر دیکھیے. ثم پھر قسط سخت ہو گئے. اردو میں آپ ایک لفظ پڑھتے ہوں گے قسی القلب، قساوت قلب. کئی لوگ اس کو قسادت پڑھتے ہیں، واو کو دال بنا لیتے ہیں. قسط واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. قسوتن مصدر ہے. دل کی سختی، خشک ہو جانا، حق کو قبول نہ کرنا. ایک غلظہ بھی ہوتا ہے سختی کے لیے، وہ سنگ دلی کے لیے ہوتا ہے، اور قسوہ ہوتا ہے حق قبول نہ کرنا. قلوبکم قلب کی جمع دل تمہارے، من بعد ذالک اس کے بعد، فہیا تو وہ، کل حجارہ پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد، اشد کس سے ہے؟ شدید سے. اور شد جو آپ کی ہوتی ہے نا، یہ بھی اسی سے. قسوہ، قسوہ مصدر ہے اور قسط فعل ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ، يَتَفَجَّرُ روٹ کیا ہے؟ فے جیم رے، یعنی کثرت سے پھٹنا، نکلنا. منہ اس سے، الانہار نہریں، نہر کی جمع اردو میں استعمال ہوتا. ہمارے یہاں نہر کہتے ہیں نہر کو، لیکن عربی میں نہر دریا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، شق شین قاف قاف، شق کسی چیز کا شق ہونا، پھاڑنا، سخت چیز کو پھاڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے شق. ایک کپڑا پھاڑنا بھی ہوتا ہے، اس کے لیے اور استعمال ہوتا ہے، وہ آگے چل کے پڑھیں گے. شق سخت چیز کا پھاڑنا. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، هَبَطَ پیچھے پڑھ چکے نا، اہبطو اوپر سے نیچے کو آنا. اضطرارن یا قہرن مجبوری سے بھی، جیسے اوپر سے گر پڑنا. اپنے مرتبے سے پستی کی طرف جانا بھی اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہبطو یعنی پتھر گر پڑتے ہیں اوپر سے نیچے. من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے. ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے خشیت. دونوں کا معنی ڈر ہے، لیکن خشیت ہوتا ہے ایسا خوف جو کسی چیز کی عظمت کی وجہ سے دل پر طاری ہو جائے. تو اللہ کی خشیت جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے، اور خاشعین بھی آپ چکے پڑھ چکے اس لیے کمپیئر کر دیتی ہوں. خشاع کا مطلب ہوتا ہے ایسا ڈر جس کے اثرات دل اور اعضاء پر ہوں، اعضاء پر، جسم کے اعضاء پر بھی اثرات ہوں. اسی لیے آتا خاشعۃ ابصارہم وجوہ یومئذ خاشعہ، یعنی جس کا اثر جسم پر نظر آئے. خشیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور خوف بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا پیچھے. خوف ہوتا ہے آنے والے وقت کا، مستقبل کا. اب ڈر کے لیے 3 یہ پڑھ چکے ہیں، تقوی 4 پڑھ چکے ہیں. تقوی میں بھی ڈر کا مفہوم پایا جاتا ہے. وہاں ہوتا ہے انجام کے خوف سے، گناہوں سے بچنے کے لیے. جی ہاں، اس میں محبت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. فرہبون بھی آپ پڑھ چکے ہیں، رہبا. اگر اپنی وکیبلری دیکھیں کتنی بڑھ چکی ہے ایک 10 دن میں، لیکن آپ کبھی خود سے غور نہیں کریں گے بیٹھ کے. واقعی آپ کو اتنا کچھ آ چکا ہے. خوف، خشیت، رہب، خشع، اتقا. تو رہبا ہوتا ہے ایسا ڈر جس میں احتیاط بھی ہو اور اضطراب بھی ہو، جیسے راہب. یہبطو من خشیت اللہ وما اللہ بغافل، غافل غفلت، کسی کام کو چھوڑ دینا ارادے سے یا بغیر ارادے کے. حقیقت سے بے خبر ہونا، کوئی کرنے کا کام سستی کی وجہ سے نہ کرنا، یہ بھی غفلت ہوتی. عموماً ہم اپنی غفلت کو ڈیفائن نہیں کر پاتے کہ ہم غافل ہیں یا نہیں. تو ذرا اس پہ پرکھیں اپنے آپ کو. کسی کرنے کے کام کو سستی کی وجہ سے نہ کرنا،
غافل کوئی شخص اپنے کام یا اپنی ذات سے بھی ہو سکتا ہے اور دوسروں سے بھی ہو سکتا ہے. اما تعملون، تعملون کا روٹ کیا ہے؟ عین میم لام. افتطمعون، کیا تم طمع رکھتے ہو؟ طمع دل میں کسی چیز کے لیے قوی امید پیدا ہونا، یعنی مضبوط امید پیدا ہونا. افتطمعون، کیا تم امید رکھتے ہو؟ اکثر بری خواہشات کے لیے آتا ہے یہ طمع کا لفظ. اچھی امید کے لیے طمع کا لفظ نہیں بولتے، اس کے لیے رجا آتا ہے. ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق. فریق کس کو کہتے ہیں؟ فرق سے ہے. فرق کیا ہوتا ہے؟ الگ. تو فریق ایک الگ گروہ، یعنی بڑے گروہ میں سے ایک الگ. فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ. یحرفون، یہ ذرا لفظ سمجھنے کا ہے. حرف اس کا روٹ ہے ہے رے فے. حرف، حرف کہتے ہیں کنارے کو، حد، کنارہ، اینڈ. اب یہ جو یحرفون ہے یہ باب تفیل ہے تحریف سے. تحریف کا لفظ آپ اردو میں پڑھتے ہوں گے. حرفہ کا مطلب ہوتا ہے کنارہ موڑ دینا. حرف کنارے کو، حرفہ کنارہ موڑ دینا. حرفہ کنارہ موڑ دینا. مثلاً آپ دیکھیں کہ یہ چادر ہے اور یہ اس کا کنارہ ہے. جب اس کو موڑ دیا جائے تو یہ آپ کی نظروں سے، باوجود اس کے کہ وہ ہے، لیکن کیا ہوا؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو تحریف الکلام کیا ہوتا ہے؟ کلام میں تحریف یا کلام کو موڑ دینا. اس کا معنی ہوتا ہے مسلسل عبارت کے کچھ الفاظ کو سیاق و سباق کا خیال نہ رکھ کر اصل مقام کی بجائے دوسرے مقام پر چسپاں کر دینا. یعنی کسی چیز کو ایک جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ لے آنا جس سے کوئی دوسرا مطلب حاصل کیا جا سکے. اور اگر کچھ لفظوں کی بجائے دوسرے لفظ داخل کر دیے جائیں تو اسے تبدیلی کہا جاتا ہے. یعنی تحریف اور تبدیلی میں فرق ہے. تحریف الفاظ کو آگے پیچھے ہیر پھیر کر دینا، موڑ دینا، کوئی چیز کہیں کی کہیں رکھ دینا. یعنی ہے سارا وہی لیکن ایک لفظ آگے کی بجائے پیچھے یا پیچھے کا آگے کر دینا جس سے عبارت میں فرق آ جائے. مثلاً آپ دیکھیں، اٹھو مت بیٹھو. لکھ لیں ذرا، اٹھو مت بیٹھو. اگر آپ اٹھو پہ سٹاپ کر لیں، ڈاٹ ڈال لیں، اٹھو مت بیٹھو، تو کیا معنی ہوگا؟ یعنی اٹھ جاؤ، نہیں بیٹھو. اچھا، اب آپ اٹھو مت پہ سٹاپ کریں، مت کے آگے ڈاٹ ڈالیں، اٹھو مت بیٹھو. اب یہ کیا ہوا؟ الفاظ میں کوئی تبدیلی ہوئی؟ سارے الفاظ اپنی جگہ پہ ہیں نا، لیکن صرف آپ نے پنکچویشن ایسی لگائی کہ جس سے مفہوم بالکل الٹ ہو گیا. اس کو تحریف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تبدیلی یہ ہوتی کہ آپ مثلاً اٹھو کا لفظ ہی ہٹا دیتے تو وہ ایک ہی رہ جاتا مت بیٹھو، تو اس میں کیا ہونا تھا؟ وہ تو اتنا خطرناک نہیں ہے. یہ بہت خطرناک کام تھا جو یہ کرتے تھے. یعنی الفاظ میں ہیر پھیر کر دینا، یعنی اس جگہ سے بھی ہٹا کے کہیں اور لگا دینا کہ اتنے ہی لفظ دیکھ لیں، کوئی کمی نہیں، لیکن معنی بالکل بدل جاتا ہے. یعنی دوبارہ معنی سمجھے، حرفہ کلام کو موڑ دینا، یعنی مسلسل عبارت کے کچھ الفاظ کو اصل کانٹیکسٹ کا خیال نہ رکھ کے اصل مقام کی بجائے دوسرے مقام پہ لگا دینا. اس طرح کے آپ کو قرآن میں بھی میں کئی ایک مثالیں دوں گی کہ لوگوں نے کیا کیا. ہمارے ہاں اردو ترجمے میں بھی یہ کام ہوا ہے. مثلاً ایک ہے قل انما انا بشر مثلکم. اس کا معنی ہے کہہ دیجئے کہ بے شک میں ایک انسان ہوں تمہارے جیسا. جن لوگوں نے کہا کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے تو انہوں نے کیا کیا؟ کہا قل انا، کہہ دیجئے بے شک، ما انا، نہیں ہوں میں، بشرم، ایک انسان، مثلکم، تم جیسا. یعنی لفظ میں تو کوئی بدل نہیں، لیکن ترجمے میں انا اور ما کو سپلٹ کر دیا جبکہ وہ ہو نہیں سکتا.
اس طرح کے کام تحریف کہلاتے ہیں. من بعد ما عقلوہ، عقل یعنی عقل سے سمجھا اس کو. عقل کا لفظی معنی آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، لقو کیا ہے اصل میں؟ ملاقات. آمنوا قالوا آمنا. وَإِذَا خَلَا، خلا اس کا روٹ کیا؟ لام واو، خلو خالی ہونا، ایک چیز کا دوسری چیز سے الگ ہو جانا. خلا خالی مکان کو بھی کہتے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، أَتُحَدِّثُونَهُمْ میں الگ ہے، تحدثونہم میں روٹ ہے ہے دال سے. ہے دال سے. حدثہ کا معنی ہوتا ہے کسی کام کا واقع ہونا، کسی امر کا وقوع پذیر ہونا، نیا ہونا، نئی چیز یا بات کا پیدا ہونا، ایسی چیز کا وجود میں آنا جو پہلے سے نہ ہو. جیسے حادثہ جو ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ حادثہ اردو میں نہیں استعمال ہوتا. وہ پہلے نہیں تھا، سڑک صاف تھی، اچانک کچھ ہو گیا، یعنی کسی چیز کا واقع ہو جانا نئے سرے سے. جب یہ حدثہ ہوتا ہے، حدثہ تو معنی ہوتا ہے ایسی بات بتانا جو پہلے نہ جانتا ہو. حدثہ ایسی بات بتانا جو پہلے سے نہ پتا ہو، یا کم از کم بتانے والا ایسا ہی گمان رکھتا ہو. اطلاع کا مطلب یہ ہوتا ہے اطلاع دینا، وہ ہوتا ہے کسی چیز کی حقیقت سے آگاہ کرنا. اسی طرح خبر بھی ہوتا ہے، وہ ایک عام لفظ ہے، خبر دینا. نبأ ہوتا ہے کسی اہم واقعے کی خبر دینا. بہرحال اتحدثونہم بما فتح اللہ، فتح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں بتایا تھا، شابش کھولنا. علیکم لیحاجوکم، حاجہ حجت لفظ آپ نے پڑھا ہوگا. حجت دلیل کو کہتے ہیں، اور حاجہ ہوتا ہے دلیل میں غالب آنا. اور یحاجو کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے کی بات دلیل سے رد کرتے جانا. حاجہ ایک دوسرے کی بات دلیل سے رد کرنا، یا ایک دوسرے کی دلیل کاٹنا، دلیل رد کرنا. اسی کو حجت بازی کہتے ہیں. یعنی ایک نے بات کی اور دوسرے نے کیا کیا؟ اس کی بات رد کر دی. اس نے کوئی اور بات کی، پھر وہ رد کر دی، تو اسے بحث ایک جنم لے لیتی. افلا تعقلون اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون، سرون میں کیا روٹ ہے؟ سین رے رے. وما یعلنون، یعلنون کیا ہے؟ عین لام نون. اعلان کرنا اردو میں پڑھتے ہیں نا آپ، تو اعلان عموماً معنی میں ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کا معنی بیان کرنا. سرون یعلنون یعنی اس کو ظاہر کرنا. اب مثلاً آپ دیکھیں کہ میں جو آپ کو الفاظ کے معنی بتاتی ہوں تو کیا کرتی ہوں؟ دراصل اعلان. دراصل عربی میں اعلان اس چیز کا نام ہوتا ہے جو سر کا اپوزٹ ہوتا ہے. سر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھپانا. اور اعلانہ کا مطلب ہوتا ہے اس کو کھول دینا، یعنی وہ راز راز نہ رہے، ان کو اعلان کر دینا، ظاہر کر دینا. اسی طرح ظاہرہ بھی ہوتا ہے. ظاہرہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ظاہر کرنا، لیکن وہ چیزوں کو ظاہر کرنے کے معنی میں ہوتا ہے. مثلا ایک چیز میں نے چھپائی ہوئی تھی، وہ ظاہر کر دی. راز کے لیے بھی بعض اوقات آتا ہے، لیکن اعلانہ معنی کے لیے آتا ہے. اور جہرہ کا معنی آواز سے بلند کرنا کسی چیز کو، جہرن. اور تبینہ یبین ما لونہا، یہ ابھی نہیں پیچھے پڑا آپ نے، یعنی صاف واضح کھول کر بیان کرنا جس میں وضاحت زیادہ ہو. ومنہم امیون، امی سے ہے امیون. امی کا روٹ ہے ام کہتے ہیں ماں کو، یعنی ماں والے. امی ماں والا، اور امیون ماں والے، یعنی جن کا علم بس ماں سے ہو، یعنی جنہیں دنیا کی اور کسی بات کا پتہ نہ ہو، صرف وہی باتیں پتہ جو ماں دے دے. کیوں؟ ماں سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے ایک بچے کے لیے، سب سے پہلا اسکول. آپ دیکھیں کہ جو باتیں آپ کی ماں بچپن میں آپ کے ذہن میں ڈال دیتی ہے، وہ ساری زندگی نکلنے کا نام نہیں لیتی، چاہے وہ کتنے غلط کانسیپٹس بعض اوقات مائیں ڈال دیتی.
مائیں بچوں کے دل میں خوف ڈال دیتی ہیں، مائیں بچوں کے دل میں کچھ چیزوں کی لالچ پیدا کرتی ہیں. تو امیون کا مطلب ہے جن کے علم کا سورس صرف ماں ہو، یعنی باہر سے کچھ نہیں پڑھا کسی اسکول کالج مدرسے میں، وہی ہے بس جو ماں سے سیکھا. لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، امانی امنیت ان کی جمع، امنیہ بے بنیاد اور جھوٹی خواہش. شہوت بھی خواہش کو کہتے ہیں لیکن وہ انسان کی طبعی خواہش کے لیے ہوتا ہے. عمل، عمل بھی خواہش کو کہتے ہیں الف کے ساتھ، ایسی خواہش جس کے لیے طویل مدت درکار ہو. الا امانیہ. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ظن پیچھے پڑ چکے نا، وہاں کیا یقین کے معنوں میں پڑا تھا، یہاں گمان کے معنوں میں. فَوَيْلٌ، ویل خرابی، تباہی، افسوس، ہلاکت. یہ کلمہ عموماً حسرت کے موقع پہ بولا جاتا ہے، حسرت اور افسوس کے موقع پر. جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے. مسند احمد کی روایت ہے، وادن فی جہنم بین جبلین یہوی فیہ الہاوی 40 خریفا. جہنم میں دو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی وادی ہے جس میں گرنے والے کو گرنے کے لیے 40 سال لگیں گے. جہنم کی ایک وادی جس میں گرنے کے لیے 40 سال تک گرتے چلے جائیں گے اندر اندر اندر. تو سوچیں چھت سے کوئی چیز پھینکے سیکنڈ بھی نہیں لگتا نیچے آ جاتی، تو وہ ہوگی کیا بلا. تو ویل کے دو معنی، افسوس، حسرت، ہلاکت، اور دوسرا معنی ایک وادی ہے جہنم میں جس میں گرنے کے لیے 40 سال لگتے ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی آتا ہے، فویل للذین یکتبون، کیا روٹ ہے، کاف تے بے، کتب لکھنا، الکتاب بایدیہم، ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا، تاکہ اسے بیچیں، بہی اس کے ساتھ، ثمنا قلیلا، تھوڑے پیسوں کے ساتھ، تھوڑے قیمت. فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، کسب کاف سین بے. کسبہ کا مطلب ہوتا ہے کمائی کرنا، کمانا. یہ عمل سے ذرا خاص ہے، عمل بھی کام کرنے کو کہتے ہیں نا، عمل کرنا. تو کسبہ کمائی کرنا، عمل کا لفظ عام ہے لیکن کسب خاص ہے، کسی فائدے کے لیے کوئی کام کرنے کو کسب کہتے ہیں. انسان کا ہر ایکشن جو ہے وہ عمل ہے، لیکن کسب جیسے کہتے ہیں نا، کمائی، کمائی کیوں کی جاتی ہے، پیسے کمائے جاتے ہیں نا، پیسے عمل تو نہیں کیے جاتے ہیں. فرق پتہ چل رہا ہے نا. وقالوا لن تمسنا النار، تمسنا مس ہوتا ہے چھونا، ٹچ کرنا. لن تمسنا مس، جسم کے کسی حصے کے ساتھ کسی چیز کا لگنا. ایک لمس بھی ہوتا ہے، ایک مس ہے، ایک لمس ہے. فرق کیا ہے؟ ہاتھ یا انگلیوں سے کسی چیز کا چھونا لمس کہلاتا ہے، لیکن کسی مثلاً اس کاغذ کا یوں لگنا یہ مس ہے، ہاتھ کا لگنا لمس ہے. لن تمسنا النار الا ایاما، ایام کس کی جمع ہے؟ یوم کی. معدودہ عدد سے، گنے ہوئے، مفعول کے وزن پر، گنے چنے، چند دن، گنتی کے. قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف، خلاف سے، یخلف اللہ عہدہ، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. اچھا جناب آگے ہے، بلا من کسب سیئۃ، سیئۃ برائی، سیئۃ سو سے، سو حسنہ کی ضد ہے، ظاہری یا باطنی، جسمانی یا روحانی، برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ظاہری یا باطنی، جسمانی یا روحانی، سب برائیوں کے لیے. وہ احاطت، احاطہ کس سے ہے؟ احاطہ کرنا، گھیرنا. خطیئتہ، خطا کی جمع ہے، خطا کی جمع خطایا ہوتا ہے، خطیئہ بھی. خطیئہ کی جمع خطیئات، قرآن میں استعمال ہوتا ہے. اور خطا کی جمع خطایا.
فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. خالد کا لفظ بہت دفعہ آتا ہے ہمیشگی کے لیے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون.